کی ہمارے حلقے کی بات ہے، میں کسی اور کی بات بھی کر سکتا ہوں، میں شیخ وقاص اکرم کی بات کیوں نہیں کرتا، میں جو ہے بیرسٹر گوہر کی بات کیوں نہیں کرتا، یا میں جو ہے نا پنجاب کی کسی اور MBN MNA کی بات کیوں نہیں کرتا۔ میرا مقصد اس سے نہیں ہے، میرا مقصد اس سے ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے علاقے کی ترقی اور اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مسائل کو اجاگر کریں نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ مسائل کو اجاگر کریں، مسائل کو جتنا آپ اجاگر کریں گے اتنا ہی لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ علی امین کو اللہ تعالیٰ نے سینہ بڑھا دیا ہے، علی امین کو اللہ تعالیٰ نے دروازہ بڑھا دیا ہے، اس نے اپنا سینہ کھولا ہے، اس نے لوگوں کے لیے کیا ہے، جو اس نے کیا ہے وہ ظاہر ہے، وہ اس میں ہر بچے بڑے بوڑھے کو پتا ہے کہ اکاؤنٹ آفس میں رشوت کا ایک رواج ہے۔ اب علی امین کا اگر آج وہ حلقہ ہے اور اگر علی امین وہاں سے الیکشن جیت گیا ہے اور علی امین نے اگر لوگوں کے دل جیت کر ووٹ حاصل کر لیے ہیں تو اس میں اس نے کیا اکاؤنٹ آفس کو کوئی جھنڈا اس پہ لگا دیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ آفس جو ہے نا اس میں جتنی کرپشن ہوگی یہ جو ہے نا میری وجہ سے، یا مطلب ہے یہ اس میں علی امین کا اس میں کیا ہے؟ علی امین اب لوگوں کو کس طرح سے، اب آپ مطلب یہ بتائیں کہ علی امین پرسنلی اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے؟ تو میری دانست میں کا نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ مسلسل جو ہے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا جب وہ نقطہ جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں سے جب کوئی کیڑا نکال رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ذکر وہ ضرور کرتے ہیں کہ علی امین خان جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس کے ذاتی حلقے میں یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ علی امین جب پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا تو اس وقت سے اکاؤنٹ آفس جب آپ کو ہرا نہیں سکیں گے تو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، آپ کے خلاف جو ہے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی جو ہے الزام بنائیں گے اور آپ کی ہر صورت جو ہے ایک پبلک ٹرائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی امین کے ساتھ کچھ عرصے سے بھی کچھ ویلاگر صاحبان ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذاتی مفادات کو کس قسم کا نقصان پہنچا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، عوامی فلاح اور عوام کی درد یا عوام کے لیے تکلیف اٹھانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور ہمیشہ اس کو جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زبان میں جو نیچرل زبان ہے، بڑے دل والوں نے یہ چیز کی ہے۔ کسی نے اپنا دسترخوان بڑا رکھا تو کسی نے اپنا دروازہ کھلا رکھا۔ عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے جو ہے ہر وقت ہمتاً جو ہے متحد رکھنے کے لیے ان کو اور ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو جو ہے وہ ایک قسم کا مساوات اور رواداری کی فضا بنانے کے لیے انہوں نے اپنی جگہ، اپنا دل اور اپنا گھر جو ہے انہوں نے جو ہے وقف کیا۔ کئی لوگوں نے اپنے گھروں کے ساتھ مسجدیں بنائیں تو کئی لوگوں نے اپنے گھروں کے ساتھ امام بارگاہیں بنائیں اور ان کو عوام کی عبادت کے لیے مختص کیا۔ اب جب آپ نے جو ہے ایک پبلک یعنی کہ عوام کی فلاح کے لیے جب آپ نے خود کو وقف کر دیا ہے تو اب آپ کی نیت جو ہے یہ میٹر کرتی ہے۔ آپ کے اوپر لوگ تنقید کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، جب آپ کو ہرا نہیں سکیں گے تو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، آپ کے خلاف جو ہے نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی جو ہے الزام بنائیں گے اور آپ کی ہر صورت جو ہے ایک پبلک ٹرائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی امین کے ساتھ کچھ عرصے سے بھی کچھ ویلاگر صاحبان ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذاتی مفادات کو کس قسم کا نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ مسلسل جو ہے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا جب وہ نقطہ جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں سے جب کوئی کیڑا نکال رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ذکر وہ ضرور کرتے ہیں کہ علی امین خان جو کہ سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس کے ذاتی حلقے میں یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ علی امین جب پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا تو اس وقت سے اکاؤنٹ آفس چل رہا ہے، اور اکاؤنٹ آفس جب چل رہا ہے تو اکاؤنٹ آفس میں ہر بچے بڑے بوڑھے کو پتا ہے کہ اکاؤنٹ آفس میں رشوت کا ایک رواج ہے۔
اب علی امین کا اگر آج وہ حلقہ ہے اور اگر علی امین وہاں سے الیکشن جیت گیا ہے اور علی امین نے اگر لوگوں کے دل جیت کر ووٹ حاصل کر لیے ہیں تو اس میں اس نے کیا اکاؤنٹ آفس کو کوئی جھنڈا اس پہ لگا دیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ آفس جو ہے نا اس پہ جتنی کرپشن ہوگی یہ جو ہے نا میری وجہ سے، یا مطلب ہے یہ اس میں علی امین کا اس میں کیا ہے؟ علی امین اب لوگوں کو کس طرح سے، اب آپ مطلب یہ بتائیں کہ علی امین پرسنلی اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے؟ تو میری دانست میں اس طرح کی باتیں جو ہے کرنا یا کسی کو اس طرح سے انڈر ٹرائل رکھنا، انڈر پبلک ٹرائل رکھنا، یہ بہت بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ہلکی بات ہے۔ ہر پروفیشن کے اپنے نارمز اور ایتھکس ہوتے ہیں، آپ نے اپنے نارمز اور ایتھکس کے مطابق جو ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، کسی کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایک جنرلائزڈ بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر عوام کو کے حقوق کے لیے اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ 100 دفعہ بولیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کے پاؤں دھو کر پئیں گے اگر آپ عوام کے لیے، اگر آپ لوگوں کے لیے بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے تو کیا لوگ پاگل تو نہیں ہیں؟ لوگوں کو تو سمجھ آتی ہے، عوام تو باشعور ہے، اور عمران خان نے جتنا ان لوگوں کو، اس پاکستان کی عوام کو باشعور کیا کسی نے نہیں کیا۔ عمران خان ایک جو ہے ایک نام یا ایک سمبل نہیں رہ گیا، عمران خان ایک نظریہ بن گیا ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ عمران خان کے اوپر ریسرچ ہوگی، ان کی لائف کے اوپر جو ہے لوگ پی ایچ ڈیز کریں گے، اور علی امین جو ہے عمران خان کا ایک ادنا سا فالوور ہے، وہ خود کہتا ہے میں ایک ادنا سا فالوور ہوں، ایک ورکر ہوں میں۔ اب اگر وہ عوام کی خدمت کر رہا ہے اور اس نے عوام کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور جو ہے اگر اس نے چاہے کسی کا کام ہوتا ہو، چاہے کسی کا نہ بھی ہوتا ہوگا، شاید میرا کام نہ ہوتا ہو اور شاید آپ کا کام ہو چکا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنا ذاتی بغض رکھیں گے۔ میں اس لیے علی امین کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کی، ہمارے حلقے کی بات ہے۔ میں کسی اور کی بات بھی کر سکتا ہوں، میں شیخ وقاص اکرم کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں جو ہے بیرسٹر گوہر کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یا میں جو ہے نا پنجاب کی کسی اور ایم این اے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ میرا مقصد اس سے نہیں ہے، میرا مقصد اس سے ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے علاقے کی ترقی اور اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مسائل کو اجاگر کریں نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ مسائل کو اجاگر کریں، مسائل کو جتنا آپ اجاگر کریں گے اتنا ہی لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ علی امین کو اللہ تعالیٰ نے سینہ بڑھا دیا ہے، علی امین کو اللہ تعالیٰ نے دروازہ بڑھا دیا ہے، اس نے اپنا سینہ کھولا ہے، اس نے لوگوں کے لیے کیا ہے، جو اس نے کیا ہے وہ ظاہر ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ مطلب کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے آپ اس کی لوگوں کے درمیان جو ویلیو ہے یا لوگوں کی، عوام کی اس سے محبت ہے، اس کو آپ کیسے کم کریں گے؟ کیا کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے عمران خان کی وقت یا لوگوں کی اس سے محبت کم ہوئی ہے؟ عمران خان کی کتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ عمران خان کے اوپر کون سا الزام نہیں لگا، یا ان کی سابقہ بیوی سے ان کے اوپر کتاب لکھوائی گئی؟ ان کی موجودہ بیگم کو جو ہے نا کتنا پریشرائز کیا گیا، ان بیگم کے ریلیٹیوز کو کتنا پریشرائز کیا، ان کے اوپر جو ہے عدت تک کا مقدمہ ان کے اوپر بنا دیا گیا۔ یو کے میں ان کے ساتھ کتنی باتیں اٹیچ کی گئیں، کتنے لوگوں کو، کتنی عورتوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ کیا اس سے لوگوں کے درمیان ان کی محبت میں کمی آئی؟ اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے تو ڈر تو اس کو تب لگے گا نا جب اس کے اندر کوئی چیز غلط ہوگی، اور آپ مسلسل کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل خاموش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جب تک آپ جو ہے خود کی طرف نہیں دیکھیں گے، میں گناہ گار ہوں، مجھ میں غلط ہوں گے، مجھ میں 100 غلطیاں ہوں گی، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرنے سے پہلے خود کی طرف دیکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ علی امین کی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک کبوتر بازی کے بارے میں بھی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور یہ دکھایا یا ظاہر کیا جانے لگا کہ علی امین خان جو ہے یا تو وہ بالکل فارغ ہو گیا ہے
صرف کبوتر بازی کے لیے، اور یا جو ہے علی امین خان کے پاس کوئی اور کام رہ نہیں گیا، اور یا علی امین خان کے جو شوق ہے نا یہ بڑے چیپ شوق ہے، توبہ نعوذ باللہ، لوفر اللہ فنگو والے شوق ہے۔ میرے بھائی، علی امین نے اس کبوتر بازی سے، آپ کو پتہ ہے جو 25 تاریخ کو اس نے ایونٹ رکھا ہے، اس کی سیاسی بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایسی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے 25 تاریخ کو ایک ایونٹ رکھا ہے جس میں وہ 500 کبوتر چھوڑے گا، اور وہ کبوتر ایسے کبوتر ہوگی جس میں سے ایک کبوتر کی 5-10 ہزار روپے قیمت ہوگی۔ جب وہ یہ کبوتر چھوڑے گا تو وہ کبوتر جو ہوں گے وہ اڑیں گے، اور جب وہ اڑیں گے تو پورے ڈی خان کے جو کبوتر باز ہیں وہ چھتے کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا اپنے کبوتروں کو سیٹیاں مار رہے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی کبوتر ان کے پاس آ کر اتر جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی زدہ علاقہ، غریب لوگ، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، سردی ہے، گرمی ہے، سب کچھ یہاں پہ پیک کے اوپر ہے، گردہ ہے، غبار ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اس سچویشن میں جب لوگوں کو ایک دن کی یہ انٹرٹینمنٹ اور تفریح ملے گی تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ خوش ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کے گھر میں یہ 5-10 ہزار روپے والا کبوتر جا کر اترے گا اور وہ اس کو سیل کرے گا، اس کے 10 دن 8 دن کا اس کا گھر کا راشن چل جائے گا۔ اس نے اس چیز کو بھی کتنا خوبصورتی سے اس نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے، اور آپ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر کتنی تنقید کی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تنقید نہ کریں، آپ 100 دفعہ تنقید کریں، پازیٹیو کریں، اس پازیٹیو تنقید کا پتہ چلنا چاہیے کہ ایک پازیٹیو تنقید ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن سے کچھ نہیں ہوتا، آپ میری بھی کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 1-2 دن لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے، لیکن اب جو سوشل میڈیا نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے نا، اس سے اب کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ اب ایک کوئی ایشو نہیں رہ گیا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری آج کی اس ویڈیو کو سارے دوست پازیٹیو لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بھی پازیٹیو رہوں، اور جو ہے کسی کے اوپر تنقید سے دور رہوں۔ ایون کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں نا، تو یو کیپ یور سیلف آؤٹ آف دیٹ تھنگ۔ جب آپ کسی کیس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی ہماری یہ کام ہے، جس طرح کہ آپ مسائل کی طرف جب آپ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے تو خود کو، اپنی ذات کو جو ہے آپ نے اس سے باہر رکھنا ہوتا ہے، اپنے غصے کو، اپنی انا کو آپ نے اس چیز سے باہر رکھنا ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ ایک چیز بنتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب آپ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ مقصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جنگ میں جب کافر کے اوپر جو ہے اس کو گرایا، اور اس کے اوپر جب اس کے سینے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر تلوار چلانے والے تھے، اس کافر نے حضرت علی علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا تھا۔ تو آپ نے اس کافر سے لات اٹھا لی تھی اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اس نے پوچھا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ میں نے تم پر تھوک بھی دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی خاطر قتل کر رہا تھا، کیونکہ تم نے میرے اوپر تھوکا ہے اور اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اب تمہاری اور میری ذاتی لڑائی ہو گئی ہے، اور میں تمہارے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں چاہتا۔ اگر میری تم سے لڑائی تھی وہ اللہ کی خاطر تھی۔ تو جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کو اس میں سے ہٹا کر رکھتے ہیں، جو مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ ذات کے لیے نہیں سوچتے، اور نہ اپنی ذات کے لیے جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر کسی سے دشمنی کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔